اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ انسان ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آج اس سے اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، کل لفظ کاف و لام سے ہے، جب امر دیا جاتا ہے تو حرف واول جو ہے اس میں واو گر جاتا ہے۔ کل کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، سب لوگ سن لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کہہ دیجئے اُنبئکم، کیا حمزہ یہاں استفہام کے سوال کے لیے ہے۔ اُنبئکم نبا سے، نون با حمزہ، نبا خبر، نبا جو ہوتی ہے خبر ہوتی ہے، خبر بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن نبا بڑی خبر جو شک سے پاک ہو۔ کیا میں بتاؤں تم کو، کیا میں خبر دوں تم کو، بخیر بہتر، من ذالکم ان چیزوں سے بہتر جو اوپر پہلی آیت میں گنی گئی ہیں ان سے بہتر، للذین ان لوگوں کے لیے جو، للذین اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈر کر جنہوں نے زندگی بسر کی۔ اتقوا لفظ کس سے، واو کاف یا، اس تقوی ہمارا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، تقوی اختیار کرنا، رب سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہے، جنات جیم نون، جنت ان کی جمع جو ہے جنات، وہ جگہ جو درخت کی ٹہنیوں سے نیچے تک ڈھکی ہوئی ہے اور دھوپ اس میں نہ آئے۔ باغات ہیں، ایک باغ نہیں کئی باغات ہیں، تجری من تحت الانہار بہتی ہیں، تجری جاری ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، تحت بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی سے ہم ماتحت کہتے ہیں۔ الانہار نہر کی جمع، نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ وہ رہنے والے، خال آمدہ اسی سے نام ہم خالد رکھتے ہیں۔ خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ وازواج اور بیویاں، ازواج زاوجی، زوج کی جمع ہے ازواج، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے جو ہے اس خاوند، لیکن یہاں چونکہ بیویاں مراد ہیں مذکر کے لیے مؤنث، ازواج اور بیویاں ہیں، مطہرتن چونکہ ان کی صفت جو بیان کی گئی ہے مطہرتن پاکیزہ، مطہرہ لفظ طہارہ سے پاکیزہ، حصی طور پر بھی پاک اور معنوی طور پر بھی پاک، نہ ان کے اندر کوئی جو ہے جسمانی کوئی غلاظت ہوگی اور جو ہے اور دوسری وہ معنوی طور پر بھی پاکیزہ صفت ہوں گی۔ ورضوان من اللہ اور رضوان رازوادیا رضامندی من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر فعیل کے وزن پہ آیا ہے، باسواد را سے دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو، عباد عبد کی جمع عین بادال عبد جو ہے عبد کی جمع ہے، بندوں اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، سب لوگ سن لیں، او نبیکم کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تم کو بتاؤں، بخیر بہترین، من ذالکم ان چیزوں سے بہتر جو ہے دنیاوی چیزیں، سونا چاندی اور گھوڑے اور کھیتیاں اور مال و دولت، اور جن کی شہوت لوگوں کے اندر چاہت ہوتی ہے، جن کی طرف للچات، ان سب سے بہتر کیا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے بچ کر زندگی جو ہے گزاری۔ ہر کام اللہ سے پوچھ کر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کر لوں یا نہ کروں، اللہ کے قرآن سے ہم نے پوچھنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھنا ہے۔ تو جنہوں نے زندگی جو ہے اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہوئے گزاری، تو عند ربہم جنات ان کے رب کے پاس ہیں ان کی جنات، باغات، رب کے قریب ان کی جو ہے وہ اعلیٰ ترین جنتیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ رب کے قریب ہوں گی۔ پھر تجری من تحتہا الانہار ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جہاں دنیا میں ہم خواہش کرتے ہیں کہ نہر کے اوپر گھر ہو اور جو ہے، لیکن وہ جگہ بھی مہنگی ملتی ہے، جو ہم جنت کی کا جو نقشہ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں
کہ وہاں پہ نہر بہتی ہو اور درختوں کے گھنے سائے ہوں، تو یہ خوش منظر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو تعریف کی، جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے باغات ہوں گے، ایک باغ نہیں کئی باغات ملیں گے ان کو، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں دنیا کی زندگی میں یہ ساری چیزیں حاصل کر بھی لیں تو ہمیشگی تو حاصل نہیں ہوگی، ہمیشگی جو ہے وہ وہاں جنت میں ہمیشگی ہوگی۔ جو ہے دنیا میں ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے، ساری مال و دولت حاصل کر لے، گھر بار بھی حاصل کر لے، جو سونا چاندی اور زیورات بھی حاصل کر لے، ہر چیز، لیکن خالدین فیہا ہمیشہ نہیں ہوتا، کہ ہمیشہ رہنا یہاں نہیں ہوتا، آخر جانا ہی جانا ہے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ دیکھیں وہ ساری چیزیں گننے کے بعد جو ہے ان چیزوں میں سے کیا گیا، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی اللہ تعالیٰ نے، جو معنوی طور پر بھی پاکیزہ، ان کے اندر کوئی جو ہے نہ ظاہری کوئی نجاست ہوگی، نہ کوئی ان کے طبیعتوں کے اندر، وہ ہر جو ہے پاکیزگی کی صفت ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی۔ یہ سارا کچھ وہاں ملے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضامندی حاصل ہوگی، یہ بیویاں پیوریفائڈ ہوں گی، اور رضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی اپروول جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے گی۔ جو دنیا کی زندگی کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے انسان سٹرگل کرتا ہے، تو اسے سٹرگل کرنی چاہیے فار دا الٹیمیٹ گول، کس لیے کہ رضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی اسے حاصل ہو جائے۔ جب جنت کی ساری چیزیں جو ہے وہ اہل جنت کو مل جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جو ہے اے اہل جنت یا اہل جنت، جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا یا اے اہل جنت، تو جو ہے اہل جنت جو ہے وہ کہیں گے لبیک ربنا، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، وسعدیک، اور خوش قسمتی ہماری کہ تیرے پاس ہیں، والخیر فی یدیک، اور خیر تیرے ہاتھوں، تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ صرف یا اہل جنہ کہے گا، مخاطب ہوگا، تو لوگ جو ہے آگے سے جو ہے زیادہ کلام کرنے کی، اللہ سے مخاطب ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، اے اہل جنت کیا تم راضی ہو، تمہیں سب کچھ مل گیا یہاں پہ جس کا وعدہ میں نے کیا تھا؟ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کچھ اور بھی چاہیے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہر چیز مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اپنی رضامندی کا اظہار کریں گے، اور جو ہے کہ میں اب تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، تو پھر لوگ جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں گے۔ جب اللہ کا دیدار کریں گے لوگ، تو اللہ کی رضامندی، خوشنودی انہیں حاصل ہو جائے گی۔ اب جو ہے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ دنیا کے اندر ہر وقت جو بندہ اعمال کرتے ہوئے بھی ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ کو منظور بھی ہیں یعنی قبول ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے، وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ خود اعلان فرمائیں گے کہ میں اب تم سے راضی ہوں، میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، خوب بصیر، فعیل ان کے وزن کیا ہے، بخوب دیکھنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کو، کہ کون کس نیت سے کہ دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، کہ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے کوشش کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے جو ہماری زندگی کا جو الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے، کہ ہم جو ہے اس چیز کو حاصل، اس جنت کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ سٹرگل کریں، کوشش کریں کہ یہ دنیا کی 50-60 سالہ زندگی، 70 سالہ اس طرح گزاریں کہ آخر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اس کی رحمت جوش میں آئے اور جو ہے ہمیں جنت میں داخل کر دے، پھر ہمیشہ ہمیشہ وہاں جو ہے رہنا ہوگا، وہاں خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی جب اللہ کو دیکھیں گے اور جنت میں ہوں گے۔ یہاں دنیا کے اندر سب کچھ بھی حاصل کر لیں، گھر بار، مال و دولت، اولاد، گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے، بیویاں، ہر چیز حاصل کر لیں، سونا چاندی جو ہے، کھیتیاں، سب چیزیں بھی حاصل کر لیں، پھر بھی جو ہے ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی وقت چلے جانا ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔